السلام علیکم ناظرین، آپ کے لیے ایک اور نیا ویلاگ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں آپ کا اپنا میزبان زیب قریشی۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، لائک کر دیجئے، اور جو گھنٹی کا بٹن نظر آ رہا ہے اس کو آپ جو ہے کلک کر دیجئے تاکہ کوئی بھی انفارمیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ اس کے علاوہ اب ہم جو ہے وہ ٹک ٹاک پر بھی موجود ہیں، اور زیب قریشی ٹی وی کے نام سے ہمارا وہاں پر چینل ہے، تو آپ ہمیں وہاں پہ بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا ایک اور چینل ہے گھومتا مسافر، آپ اس پر بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ جناب، ابھی میں تھوڑی دیر پہلے سو کر اٹھا ہوں، تقریباً برطانیہ میں کوئی وقت ہوگا کوئی 1:45 کا، اور ایک انتہائی منحوس خبر جو ہے میرے کانوں سے ٹکرائی، اور میں کلیجہ پکڑ کر بیٹھ گیا کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ ہمارے پڑوسی ملک بھارت کا ایک طیارہ، ایئر انڈیا کا ایک بوئنگ 747 بڑا جدید طیارہ، اس نے اڑان بھری احمد آباد کا جو ایئرپورٹ ہے، مرارجی دیسائی ایئرپورٹ، وہاں سے اس نے اڑان بھری لندن کے لیے۔ لندن کا ایک ایئرپورٹ ہے، اس کا نام ہے گیٹوک۔ ایک تو ہے ہیتھرو، ایک ہے گیٹوک۔ لندن میں کئی ایئرپورٹ ہیں لیکن یہ گیٹوک کے لیے اڑان بھری۔ اس کے اندر 242 افراد عملے سمیت موجود تھے، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ 53 یا 57 جو ہے وہ برٹش نیشنل تھے۔ تو برٹش نیشنل سے مراد ہے اس میں وہ ہندوستانی ہوں گے جنہوں نے برطانیہ کا پاسپورٹ لے لیا، یا ہو سکتا ہے کہ جو یہاں کے مقامی لوگ ہیں برٹش، وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اس میں کینیڈا کا شہری بتایا جا رہا ہے، بہت پاسبلٹی ہے کہ وہ بھی انڈین ہوں چونکہ کینیڈا میں ہے، اور 7 پرتگالی بتائے جا رہے ہیں۔ اس میں بھی امکان ہے کہ زیادہ تر جو ہے انڈین ہو، چونکہ پرتگال میں بھی بہت زیادہ انڈین لوگ، اور اسپیشلی گجراتی لوگ بہت زیادہ ہیں پرتگال کے اندر، اور زیادہ تر جو انڈین لوگ ہیں ان میں مسلمان لوگ زیادہ ہیں پرتگال کے اندر۔ تو یہ تھی میرے پاس انفارمیشن کہ یہ لوگ جو ہے اس میں کام آئے، اور جو جہاز چلانے والے تھے۔ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک کلپ میری نگاہ کے سامنے سے گزرا مبشر لقمان کا۔ اچھا، مبشر لقمان پاکستان میں اینکر ہیں، لیکن یہ ان کا اپنا جہاز بھی تھا، یہ چلاتے بھی ہیں، یہ پائلٹ بھی ہیں۔ تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ جی پاسبلٹی ہے یا تو کوئی پرندہ ٹکرا گیا ہے، اور یا پھر ان کے یہ جہاز کے جو ٹائر ہیں یا پہیے ہیں وہ بند نہیں ہوئے ہیں، یا انہوں نے کوئی اور غلط بٹن دبا دیا ہے جس کی وجہ سے پریشر بن گیا، جہاز اوپر اٹھنے کی بجائے ایک دم ہلکے ہلکے نیچے آتا گیا، اور وہ ایئرپورٹ کے قریب یعنی ہوائی اڈے کے قریب جو بستی تھی وہاں پہ وہ گر گیا۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایک ایسے ہاسٹل پہ گرا ہے جہاں پر ڈاکٹروں کی ٹریننگ ہو رہی تھی، یا ڈاکٹر تھے وہاں پر، اور بتایا جاتا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ ڈاکٹرز وہاں موجود تھے، اور ہو سکتا ہے کہ ان کی بھی کچھ اموات وغیرہ ہو جائیں، لیکن ابھی تک اطلاعات آ رہی ہیں، پراپر رپورٹ نہیں ہے۔ دیکھیں جی، جو بھی اس حادثے میں لقمہ اجل بنا ہے، میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ جی وہ ہمارے بہن بھائی تھے، ہمارے بچے تھے۔ اس کی وجہ یہ کہ مانا کہ ہمارا ان کا مذہبی رشتہ کچھ بھی نہیں، لیکن وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد تو ہے نا، اور ہم ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، اماں حوا اور آدم، اور تو کسی کی اولاد ہم ہیں نہیں۔ تو انسانی جانوں کے ضیاع پہ ہمیں بڑا دکھ ہوا۔ اچھا، اس جہاز میں بتاتے ہیں ایک کوئی سابقہ وزیر اعلیٰ، چیف منسٹر بھی تھے اس کے اندر، وہ بھی جو ہے لقمہ اجل بن گئے۔ اچھا، بتایا جاتا ہے کہ جہاز میں 242 پیپل، تو یعنی 242 242 کے معنی ہو گئے
پھر ان کا سامان ہوگا، پھر کچھ اور سامان ہوگا، پھر ہو سکتا ہے کچھ کارگو کیری کیا ہو جہاز نے، تو بتا دیں پھر اسی حساب سے پیٹرول ڈالنا پڑتا ہے۔ تو بتایا پیٹرول جو ہے لبا بھرا ہوا تھا، اور جیسے ہی جہاز اڑائے وہاں سے اور تھوڑی دور جانے کے بعد وہ نیچے زمین پہ آ گیا، گر گیا۔ تو آپ جسٹ امیجن کہ اس میں کتنا پیٹرول ہوگا، اور پیٹرول بھی بڑا اعلیٰ کوالٹی کا، اور اس سے پھر جو آگ پھیلی ہوگی اور اس نے جو تباہی مچائی ہوگی وہ بڑی خطرناک تباہی ہوگی۔ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، میں کراچی میں تھا جب ایک ڈیورنگ دا کرونا ایک جہاز آ رہا تھا لاہور سے، وہ گر گیا تھا، وہ بالکل ماڈل کالونی کے پاس گر گیا تھا، بالکل ایئرپورٹ کے قریب۔ تو اچھا خاصا نقصان ہوا تھا نیچے رہنے والوں کا بھی، اور اس میں جو تھے سارے ہی انتقال کر گئے تھے۔ ایک میرے خیال میں یہ جو ہمارے فلم اسٹار منور سعید ہے، ان کے میرے خیال میں بھتیجے یا بھانجے وہ بچے تھے خالی، رئیس امروہی کے بھتیجے تھے، بھانجے تھے، کیا تھے، جون ایلیا کے۔ یہ ایک ہی فیملی ہے، یہ منور سعید، جون ایلیا، رئیس امروہی، اور ایک اور تھے جو رائٹنگ کرتے تھے، ہمارے یہاں کالم لکھا کرتے تھے، یہ سب ایک تھے۔ اور یہ مینا کماری کے جو ہسبینڈ تھے یہ بھی ان کے رشتہ دار ہیں، یہ امروہی ہے، یہ ایک ہی خاندان ہے۔ تو وہ جہاز جو گرا ہے، ابھی تک تحقیقات ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے۔ اچھا، بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت جو ہے ہندوستان کا میڈیا سو فار تو مطلب یہ کہ ایسی کوئی غلط خبر نہیں دے رہا، لیکن یہ امکان ہے، چونکہ ان کا کوئی بھروسہ نہیں، ان کی خون کے اندر جو ہے دشمنی پاکستان، جینا پاکستان، اوڑھنا پاکستان، مرنا پاکستان، پینا کھانا سب کچھ پاکستان ہے۔ تو اللہ نہ کرے کہ یہ کوئی ہم پہ اور کوئی الزام لگا دیں۔ ہم تو بھائی ڈرتے ہیں اب ان لوگوں سے، چونکہ اتنے دھوکے بازی کے ساتھ یہ نام لگاتے ہیں۔ لیکن دیکھیں بھائی، اس میں ہم مسلمان ایسے کبھی بھی نہیں کر سکتے، اور اگر ہم نے کرنا ہوتا جنگ میں تو ہم امبالہ اور ادھر ادھر کیوں مارتے، ہم پھر ڈائریکٹ جیسے تم نے ہماری مساجد پہ اور ہمارے گھروں پہ ان پہ حملہ کیا تھا تو ہم بھی ایسے ہی کرتے، لیکن ہم نے فوجی ٹارگٹ کیا تو ہم اس پہ یقین نہیں رکھتے، چونکہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ عورتوں کو، بچوں کو، سویلین کو، جانوروں کو، پیڑوں کو، ان کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ تو بہرحال ابھی تک تو ایسا ہے نہیں، میرے خیال میں ہوش کے ناخن لیے ہوں گے۔ اور جیسا کہ آج کل بلاول بھٹو جو ہے وہ بین الاقوامی دورے پر ہیں، اور وہ بات بتاتے پھر رہے ہیں لوگوں کو، دیکھیں جی یہ ہے وغیرہ، تو دیکھیں کیا ہوتا ہے یہ سارا سلسلہ۔ لیکن بہت دکھ ہوا، یعنی اب دیکھیں پنگے خواہی میں ہندوستان لے لیتا ہے، اچھا خاصا پاکستان کی سرحد پہ سے اوپر سے جاتے تھے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ جی وہ چونکہ لمبا سفر ہو رہا اور وہ ڈائریکٹ فلائٹ تھی، اس نے کہیں رکنا بھی نہیں تھا، وہ احمد آباد سے اڑتی اور سیدھی جا کے یہاں کا جو گیٹوک ایئرپورٹ ہے، ہیتھرو کے قریب ہی ہے، وہاں پہ جا کے اس نے جو ہے لینڈ کرنا تھا۔ تو اس لازمیات پیٹرول جاتا، لیکن اگر وہ پاکستان کی طرف سے آتی تو اس میں کم فیول ہوتا، تو ایک تو ان کی بچت وہاں پہ بھی ہونی تھی۔ بہرحال اب پنگے لیے تو خود ہی نپٹو، ہمارا کیا ہے، دیکھا جائے گا۔ تو یہ تھی جناب ایک خبر، بڑی دکھی خبر تھی، اور اس دکھ کی گھڑی میں پورا پاکستان کیا، پوری دنیا، ہم اپنے ہندوستانی بھائیوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، بھگوان سے پرارتھنا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے جو لواحقین ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور دکھ کی اس گھڑی میں پوری قوم، پوری دنیا، پوری ملت ان کے ساتھ ہے۔ اچھا جی، دوسرا موضوع ہے ہمارا امریکہ کی طرف۔ معاملات کچھ بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ایران کے، اسرائیل کے اور امریکہ کے۔ ایران نے بہت ہی واضح پیغام دے دیا ہے کہ جی جو امریکنز ہیں وہ نکل جائیں، چھوڑ دیں یہاں سے اپنے اڈے وغیرہ، اور بحرین اور ایسے جو کویت وغیرہ، یہاں سے جو ہے حکم جاری ہو گیا ہے کہ جی یہاں سے نکل جائیں آپ لوگ۔ ایران نے یہ کہا ہے کہ جی ہم پہ اگر حملہ ہوگا
تو ہم ایک ایک جو امریکہ کا ایریا ہے یا امریکہ کا اڈا ہے یا جو بھی ہے اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ جناب، جنگ بہت بڑے پیمانے پر پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور ایک ہیں، نام دیکھیں میرے ذہن سے نکل رہا ہے، وہ یہاں کیریبین کی طرف رہتے ہیں، اپنے ہندوستان سے ان کے آباء و اجداد گئے تھے، کیریبین میں بس گئے تھے، انہوں نے بنوریا ٹاؤنز کراچی سے تعلیم حاصل کی ہے۔ میں نے آج سے 20-25 سال پہلے ان کا ایک انٹرویو سنا تھا، انہوں نے اس وقت پیشن گوئی کی تھی کہ ایک وقت آئے گا، جنگ ہوگی کہ امریکہ، اسرائیل اور کچھ عرب ریاستیں ایک طرف ہو جائیں گی، رشیا، چائنا، پاکستان، افغانستان، ایران، یہ ایک بلاک میں ہو جائیں گے۔ تو مجھے کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو بلاک بندی ہے یہ ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اچھا، دوسری طرف جو ہے امریکہ نہیں چاہ رہا کہ کسی بھی طریقے سے پاکستان جو ہے وہ ان کے ہاتھ سے نکل جائے، کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کو یہ ہاتھ میں رکھنا چاہ رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ ان کو یہ بات واضح ہو گئی، دیکھیں یہ ہمارے اوپر زندگی بھر لگاتے رہے پابندیاں، سینکشنز، کہ جی ہم تمہیں F-16 نہیں دیں گے۔ اچھا بھائی، نہیں دو F-16، ہم نے چائنا کی مدد سے F-17 تیار کر لیا۔ ہم تمہیں میزائل نہیں دیں گے، نہیں دو بھائی، ہم نے پھر میزائل تیار کر لیا الحمدللہ۔ ہم تمہیں یہ نہیں دیں گے، ہم تمہیں وہ نہیں دیں گے، ہم تمہیں اوپر آسمان پہ سیٹلائٹ نہیں بھیجنے دیں گے، الحمدللہ ہم نے سیٹلائٹ بھی بھیج دیا۔ ہم تمہیں جو ہے سائبر والی کوالٹی نہیں دیں گے۔ یعنی یہ پاکستان کو ابھی تک نیچا دکھاتے رہے، انڈر اسٹیمیٹ کرتے رہے، اور یہی بات ہندوستان کے لوگ کرتے ہیں۔ میرے بہت سے ہندوستانی بھائی میرا یہ پروگرام سنتے ہیں، میں ان سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں کہ بھائی دیکھو، کبھی کسی کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ دیکھیں، آپ کے لیڈروں نے مسلمانوں کو کمزور سمجھا تو سن 1947 میں ہندوستان کٹ گیا، بٹوارہ ہو گیا اور پاکستان بن گیا، صرف اس لیے کہ آپ مسلمانوں کو پلیت سمجھتے تھے، ملیچ سمجھتے تھے، گرا ہوا، آپ شودر سے زیادہ بری ان کے وہ کرتے تھے آپ۔ لیکن کیا ہوا کہ مسلمانوں نے ایک الگ وطن بنا لیا۔ پھر 65 میں آپ نے یہی کیا، 65 میں بھی آپ کی پٹائی ہوئی، آپ مانیں یا نہ مانیں۔ 71 کے اندر ہم بھائی بھائی لڑ گئے آپس میں، کوئی بات نہیں، وہ ہمارا بھائی ہم سے آ کے اب مل گیا، ہم خوش ہیں، وہ ادھر خوش، ہم ادھر خوش، صحیح ہے۔ پھر کارگل میں ہم نے آپ کو گھینٹی سے پکڑ لیا۔ دیکھیں، جب آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا نیبر جو ہے اتنا کمزور نہیں ہے کہ ہم اس کی گھینٹی پکڑ لیں جا کے، تو پھر لڑائی ختم کر دینی چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ موضوع میرا تبدیل ہو جائے گا، تو ہمیں جب امریکہ نے کسی بھی چیز نہیں دی، کسی یورپین کنٹریز نے ہمیں نہیں دیا، تو ہم نے خود اپنی جو ہے وہ پیداوار شروع کری، ہم نے اپنا میڈ ان پاکستان بنانا شروع کیا، اور الحمدللہ آج ہم نے بتایا نہیں، ہم نے ڈھول تاشے نہیں بجائے کہ جی ہم نے یہ کر لیا یہ کر لیا، ہم نے خفیہ طور پہ اندر ہی اندر ہم اپنا کام کرتے رہے۔ اب یہ بہت سے کہتے ہیں جی ان کے پاس ٹیپو میزائل ہے، ان کے پاس تیمور ہے، ہمیں کیا پتہ بھیا ہے کہ نہیں ہے۔ بہرحال پاکستان نے اپنی ٹیکنالوجی حاصل کر لی۔ اب یہ آ رہا ہے کہ جی دنیا میں جتنی بھی ایئر فورس ہیں، دنیا میں امریکہ، رشیا، چائنا، ان کے بعد جو ہے سب سے بڑی ایئر فورس جو ہے وہ پاکستانی ایئر فورس کو گردانا جا رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ امریکہ کتنی بڑی طاقت ہے، رشیا کتنی بڑی طاقت، چائنا، اور ان کی صف میں جو ہے لا کے اب کھڑا کر دیا ہے پاکستان کو۔ تو یہ اللہ کا صرف اور صرف فضل و کرم ہی ہے۔ تو اب ایران نے کہا ہے کہ جی ہم آپ کو ماریں گے۔ اچھا، وہاں پہ اسرائیل میں جو ہے جو سیٹلرز ہیں انہوں نے ایجیٹیشن شروع کر دیا ہے، اور وہ اپنے بچوں کو واپس جنگ پر سے بلا رہا ہوں، کہتے ہیں جی ہمیں یہ جنگ نہیں چاہیے، یہ جنگ ہماری نہیں، اس میں ہمارے بچے مر جائیں گے۔
ایک بہت بڑی تعداد میں اسرائیل کو آرمی کی ضرورت ہے، لیکن یا تو ان کے آرمی کے لوگ زیادہ تر بھاگ گئے جو اسرائیل چھپا رہا ہے، یا زخمی ہو کے بیچارے اپاہج ہو گئے یا مارے گئے، اور جو تھوڑے بہت ہیں وہ لڑ رہے ہیں۔ اس وقت اللہ کے بندے، یہ غازی، یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں بخشی ہے تو نے ذوق خدائی، وہ اس وقت فلسطین میں لڑ رہے ہیں، جن کے پاس نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، نہ کچھ ہے، لیکن وہ لڑ رہے ہیں، اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتے، اور فلسطینی جو ہے مایوس نہیں ہے، اور بڑے پیمانے پہ لڑائی ہو رہی ہے۔ وہاں پہ عرب کنٹریز جو ہیں وہ بڑا عجیب و غریب رول پلے کر رہی ہیں، تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا ان کے بارے میں، لیکن یہ تو وقت آپ کو بتائے گا۔ ٹائم ول ٹیل یو۔ سیکنڈ تھنگ، یہ کہتے ہیں کہ جی جو کچھ آنے والے لمحات ہیں، سیکنڈز، منٹس، گھنٹے، ڈیز، یہ بہت ہی خطرناک ہیں، چونکہ ادھر ایران نے جو ہے وہ لنگوٹ باندھ لیا ہے، اور وہاں اسرائیل آلریڈی لنگوٹ باندھے بیٹھا ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ ہوتا کیا ہے۔ اگر ایران کی جنگ چھڑ گئی تو پھر پوری دنیا میں جو ہے یہ جنگ چھڑ جائے گی، چونکہ جو ایران سے محبت کرنے والے لوگ ہیں وہ پھر نکل آئیں گے، پھر حسینی لشکر جو ہے وہ جگہ جگہ سے جو ہے برآمد ہو جائے گا۔ عراق میں کچھ امریکن اڈے ہیں، وہ بھی خالی کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ بہت ہی ایک عجیب و غریب سی سچویشن ہے، میں کس طریقے سے بیان کروں، لیکن بات یہ کہ جب تک اونٹ کسی کروٹ نہیں بیٹھ جاتا میں آپ کو کچھ بھی نہیں بتا سکتا۔ ہم صرف ایک پیشن گوئی کر سکتے ہیں، پریڈکشن دے سکتے ہیں، لیکن ہاں اتنا مجھے پتا ہے کہ اگر اسرائیل نے اور امریکہ نے مل کر حملہ کیا ایران پر تو اس کے بہت دور رس نتائج نکلیں گے۔ ادھر چونکہ امریکہ ابھی خود اپنے اندر پھنس چکا ہے، وہاں پہ اس کے اپنے ملک میں لڑائی ہو رہی ہے۔ لاس اینجلس میں آپ نے دیکھا ہوگا کتنا قتل و غارت ہو رہا ہے، ہر اسٹیٹس میں جو ہے بے چینی پھیلی ہوئی ہے۔ وہاں پر جو ہے آرمی پہنچا دی گئی ہے، لاس اینجلس وغیرہ میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا سلسلہ ہے۔ اور پھر دوسری خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ ایلن ماسک اور ٹرمپ میں جو ہے کچھ کمپرومائز بھی ہوا ہے۔ تو چلیں جی، بس آج کا بس ہمارا آج اتنا ہی تھا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اچھا، میں بلاول بھٹو کی ایک بات کہہ رہا تھا، دیکھیں مجھے ساری زندگی پیپلز پارٹی سے اختلاف رہا ہے کوٹا سسٹم کی وجہ سے۔ آج کوٹا سسٹم پیپلز پارٹی ختم کر دے، یہ جو سندھ کے شہری علاقوں کا، میری کوئی لڑائی نہیں ہے، میں پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوں، لیکن میرا جو میرا فرق ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ ہے کوٹا سسٹم۔ کوٹا سسٹم ایک بہت بڑی لعنت ہے پاکستان کے لیے اور بالخصوص سندھ کے لیے۔ اس سے جو قابل لوگ ہیں، جو بہت ہی بہترین کریم ہے، اس کو آپ ضائع کر رہے ہیں، اور وہ کریم جن کے پاس پیسے یا کسی بھی طریقے سے وہ اپنا راستہ بنا کے وہ نکلے جا رہے ہیں بیرون ملک، اور وہ وہاں جا کے اچھی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ابھی آپ نے پچھلے دنوں سنا ہوگا کہ کراچی این ڈی یونیورسٹی کے ڈاکٹر نے سور کا دل لگایا تھا۔ وہ کون تھا؟ وہ سندھ کا بیٹا تھا، وہ مہاجر تھا، وہ کراچی کا رہنے والا تھا، لیکن کوٹا سسٹم کی وجہ سے آپ لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، وہ امریکہ چلا گیا، اور امریکہ میں اس نے اتنا بڑا کارنامہ دے دیا۔ تو بلاول بھٹو سے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے، لیکن میں اس وقت بہت خوش ہوں کہ جس طریقے سے ایک وزیر خارجہ کو بات کرنی چاہیے وہ بلاول بھٹو نے کی ہے، اور بلاول بھٹو نے جس انداز میں مودی کی دھلائی کی ہے، میں بلاول زندگی میں پہلی دفعہ آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ یہ میرا سلوٹ ہے آپ کے لیے، اور مجھے امید ہے کہ آپ یہ کوٹا سسٹم ضرور ختم کروائیں گے۔ آپ نوجوان ہیں، آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ جاہل نہیں ہیں، الٹریٹ نہیں ہیں، آپ دنیا کو دیکھ کر آئے، برٹین میں رہ کے گئے۔ میں برٹین میں رہتا ہوں، آپ برٹین میں رہ کے گئے، برٹین سے تعلیم حاصل کر کے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ یہاں پڑھے لکھے لوگوں کی
کتنی قدر ہے. تو بس میں اتنا کہنا چاہوں گا اور کچھ بھی نہیں ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. ٹک ٹاک پر ہم موجود ہیں. ٹک ٹاک پر ہمارا یہی زیب قریشی ٹی وی یہ ہمارا ہے. وہاں جا کے آپ ہمیں فالو ضرور کر لیجئے. کم سے کم ہمیں 1000 فالوورز چاہیے تاکہ ہم آپ سے لائیو ٹک ٹاک پر بھی بات چیت کر سکیں. پاکستان زندہ باد. افواج پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.